حامدا و مصلیا اما بعد۔ آج کے درس میں مظلوم عورت کے موضوع پر کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ظلم کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہوا التصرف فی ملک غیر، یعنی کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا، مالک کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کی جائیداد میں اپنے اختیار سے خرد برد کرنا یا اسے استعمال کرنا ظلم ہے۔ اور اس سوال کا ایک اور جواب یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر مکانہ، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ کے بجائے کسی دوسری جگہ پر رکھنا، کسی غلط جگہ پر فٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ ان دونوں جوابات سے ظلم کی تعریف ہمارے سامنے واضح ہو کر آ گئی کہ اصل میں ظلم ہے کیا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم عورت کی مظلومیت پر غور کریں، کچھ باتیں متعین کرنی ہوگی، جیسے کہ کائنات میں عورت کی حیثیت کیا ہے، وہ کسی کی ملکیت ہے یا خود مختار ہے؟ اگر کسی کی ملکیت ہے تو کس کی ملکیت ہے؟ انسانی معاشرے میں عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور سماج میں اس کی وہ کیا اور کون سی جگہ ہے جہاں سے ہٹا کر اگر اسے کسی دوسری جگہ رکھا جائے تو اس پر ظلم ہوگا۔ کائنات میں عورت کی حیثیت مخلوق کی ہے، مرد بھی اللہ کی مخلوق اور عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ خود اپنی خالق نہیں ہیں، اس کے اس وجود و حیثیت میں اور مرد کے وجود و حیثیت میں شمع بھر اور رتی بھر برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اس حیثیت میں اس کا اپنے اور کائنات کے خالق کا وفادار، فرما بردار اور شکر گزار ہونا اور رہنا لازم اور ضروری ہے۔ کائنات میں عورت کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی مملوک ہے، اس کا خالق ہی اس کا مالک ہے اور وہ اپنے خالق کی ملکیت ہے۔ اپنے خالق و مالک کی منشا اور مرضی کے خلاف اس کی حیثیت، مقام اور مرتبہ متعین کرنا اور سماج میں اسے اس طرح فٹ کرنا جس طرح اس کا مالک حقیقی نہیں چاہتا، اس پر ظلم ہے، اور اگر وہ خود ایسا کرتی ہے تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتی ہے، کیونکہ کسی کی ملکیت کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے مالک کی مرضی کے خلاف اس کی ملکیت سے نکل جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بکری اپنے مالک کی مرضی کے خلاف صحرا میں گھومنے نکل جائے تو وہ اپنے مالک کی مہربانیوں سے بے دخل ہوگی ہی، اس کے ساتھ ساتھ اسے جنگل کے درندوں کا شکار بھی ہونا پڑے گا اور یہ اس کی بغاوت کا صلہ ہوگا۔ عورت پر ظلم کیا ہے؟ یہ کہ اس کی حیثیت اس عالم میں اپنے حاکم کی محکوم کی ہے۔ اگر وہ اس سے بغاوت کرتی ہے، اس کے احکام اور قوانین پر نہیں چلتی ہے تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتی ہے، اور اگر کوئی فرد یا کوئی جماعت یا حکومت، سوسائٹی اسے حاکم حقیقی کے خلاف تصورات اختیار کرنے، ذہن بنانے، انفرادی، اجتماعی، ازدواجی یا قومی ملکی زندگی کے کسی ایک یا چند پہلوؤں میں بغاوت پر مجبور کرتی ہے تو حضرات مجلس ایسے افراد، ایسا معاشرہ، ایسی حکومت اور ایسی جماعت عورت پر ظلم کرتی ہے۔ انسانی معاشرہ میں عورت کا مرتبہ فطری اور طبی طور پر مرد کے مساوی ہے، کیونکہ معاشرہ، اجتماعیت اور تمدن کا وجود جس طرح مرد پر موقوف ہے بالکل اسی طرح عورت پر بھی موقوف ہے۔ مرد بغیر عورت کے یا عورت بغیر مرد کے انسانی تمدن، اجتماعیت اور معاشرہ کو وجود میں نہیں لا سکتی۔ دونوں ہی کے ملاپ سے دوسرے مرد اور دوسری عورتیں وجود میں آتی ہے اور اس طرح معاشرہ بنتا ہے، پھولتا ہے اور ارتقاء کے مدارج طے کرتا ہے۔ اگر کوئی فکر و فلسفہ، کوئی نظریہ اور نظام، کوئی تہذیب و تمدن، کوئی دین اور مذہب، کوئی مت اور کوئی دھرم یا کوئی عزم عورت کو مرد سے فروتر سمجھتا ہے اور اسے پست قرار دیتا ہے تو وہ عورت پر ہی نہیں بلکہ انسانیت، شرافت اور انسانی تمدن پر بھی ظلم کرتا ہے، اور اس ظلم کا نتیجہ صرف عورتیں ہی نہیں مردوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ عورت اللہ کی مخلوق، مملوک، محکوم اور بندی ہے۔ عورت کو تمدن کی تخلیق اور اسے پروان چڑھانے میں مساوات اور برابری کا درجہ اور حیثیت حاصل ہے۔ عورت کی حیثیت اور مقام اور مرتبے کے خلاف جو بھی معاملہ اور برتاؤ کیا جائے گا، جو بھی رویہ اور روش اختیار کی جائے گی، وہ عورت پر ظلم ہوگا۔
مرد بھی اللہ کی مخلوق ہے، مملوک، محکوم اور بندہ ہے۔ اپنی اور عورت کی حیثیت، مقام اور مرتبے کو نظر انداز کر کے انسان نما جانوروں نے ہمیشہ عورت پر ظلم کیا ہے۔ عورت اور مرد کے ملاپ اور قضائے شہوت اور جنسی عمل کو محض تفریح قرار دینا، محض لطف اندوزی سمجھنا اور جنسی عمل کو مقصد حیات بنانا اور یہ کوشش کرنا کہ حمل قرار نہ پائے، مانع حمل آلات اور دوائیں استعمال کرنا اور کرانا دراصل عورت پر ظلم ہے، اور یہ صرف عورت پر ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت پر ظلم ہے۔ حمل قرار ہو جانے پر اسقاط کی تدابیر اور طریقے اختیار کرنا عورت اور انسانیت دونوں پر ظلم ہے۔ جنین کی جنس معلوم کرنے کی کوشش اور یہ معلوم ہو جانے پر کہ جنین لڑکی ہے، حمل ساقط قرار دینا عورت اور انسانیت پر ظلم ہے۔ لڑکی کی تعلیم و تربیت، پرورش و پرداخ، کھلانے پلانے، پہنانے اوڑھانے، علاج، معالجہ، معاملہ اور برتاؤ میں لڑکوں کے مقابلے میں کوتاہی برتنا عورت اور انسانیت پر ظلم ہے۔ لڑکیوں کو ایسی تعلیم دینا جس سے ان میں مرد کے مقابلے میں احساس کمتری پیدا ہو اور وہ اپنی انسانیت، شرم و حیا اور عفت و عصمت کو مصیبت اور وبال جان سمجھنے لگیں، عریانیت اور بے پردگی کو اپنانے کی عادی ہو جائیں، بدکاری کو محض تفریح شمار کرنے لگیں، مخلوط معاشرہ اور غیر مردوں کے ساتھ سیر و تفریح اور ناچنے گانے اور راتیں گزارنے کو ترقی اور آزادی شمار کرنے لگیں تو دراصل یہ عورت پر ظلم ہے۔ آج معاشرہ میں یہ بات انتہائی عام ہے کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی یا شادی کے قابل ہوتے ہی ان کے لیے جہیز فراہم کرنے میں ماں، باپ اور اہل خاندان اس قدر منہمک ہو جائیں کہ ان کی تعلیم و تربیت اور صحت و عافیت کی طرف سے غافل ہو جائیں، یہ بھی عورت پر ظلم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تہذیب و شائستگی اور علم و ادب سے محرومی بڑی محرومی ہے۔ لڑکی کے نکاح اور شادی بیاہ کے لیے صرف نسل و نسب کو دیکھنا، صرف دولت و ثروت کو دیکھنا اور لڑکے کی سیرت اور اخلاق و کردار کو نہ دیکھنا، لڑکے کی تعلیم و تربیت، تہذیب و شائستگی، علم و ادب اور دینداری کے پہلو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ شادی کر دینا عورت پر ظلم ہے۔ جہیز کم لانے پر، مزید مطالبات پورے نہ ہونے پر لڑکی کو ستانا، دھمکیاں دینا، برا بھلا کہنا، مار پیٹ کرنا، جان سے مار ڈالنا یا خودکشی پر مجبور کرنا عورت پر سراسر ظلم ہے اور بھیانک ظلم ہے۔ حسب حیثیت بیوی کو نان و نفقہ نہ دینا اور اس کو لونڈی یا نوکرانی سمجھنا عورت پر ظلم ہے۔ اس کی بساط اور قوت سے زیادہ اس سے گھر کا کام کرانا، امور خانہ داری میں اس کا ہاتھ نہ بٹانا عورت پر ظلم ہے۔ عورت کو ستانے کے لیے ساس نندوں کو کھلی چھوٹ دینا یا ماں کے مقابلے میں بیوی کی غلط حمایت کرنا بھی عورت پر ظلم ہے۔ بیوی اور ماں دونوں عورت ہی تو ہیں، دونوں میں سے کسی کی بھی بیجا حمایت اور ناروا سلوک عورت ہی پر ظلم ہے۔ عورت کو جائیداد نہ بنانے دینا، ملکیت کے حق سے اسے محروم رکھنا اس پر ظلم ہے۔ عورت کو حق وراثت نہ دینا اس پر ظلم ہے۔ بیوی کو بلا وجہ ڈانٹنا، مارنا، پیٹنا، برا بھلا کہنا، بات بات پر طلاق کی دھمکی دینا اس پر ظلم ہے۔ ایک سے زائد بیوی رکھنا اور ان میں عدل نہ برتنا، عورت کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا دراصل عورت پر ظلم ہے۔ آج جو چیزیں معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں، مثلا عورت کو عریانیت، بدکاری اور فحاشی پر مجبور کرنا، اس کی عفت و عصمت کو داغدار کرنا، اس پر سراسر ظلم ہے۔ عورت کو آزادی اور مساوات کا فریب دے کر رقص و سرود کی محفلوں، کلبوں اور مخلوط جگہوں میں کھینچ کر لے جانا اور اس کی نسائیت، شرم و حیا اور عفت و عصمت کو داؤ پر لگانا اس پر ظلم ہے۔ عورت کو فکری، اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی اعتبار سے ابھرنے اور ترقی کرنے کے مواقع سے محروم رکھنا دراصل عورت پر ظلم ہے۔ عورت کو پولیس اور فوج میں بھرتی کر کے دفاتر میں لے جا کر اسمبلی اور پارلیمنٹ کا ممبر بنا کر مرد پولیس افسران، مرد کمانڈروں، دفاتر کے مرد بابوؤں، مرد وزیروں اور آفیسروں کے لیے جنسی آسودگی کے مواقع فراہم کرنا عورت پر ظلم ہے۔ عورت پر ظلم کی نت نئی اور بے شمار شکلیں سامنے آ رہی ہیں۔ مثلا شوہر کے مالی حالات اچھے ہوتے ہی وہ اس بیوی کو طلاق دے دے یا اسے معلق کر کے ڈال دے یا اسے خوشحالی کے فوائد سے محروم رکھے، جس سے تنگی اور بدحالی کے دور میں اس کا
بدحالی کے دور میں اس کا ساتھ دیا۔ اس کی وفا شعاری کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ خوشحال ہوتے ہی یقیناً یہ عورت پر ظلم ہے۔ آج امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ، چین اور دیگر سیکولر ممالک کی فوج، پولیس اور عام دفاتر میں عورتوں پر مظالم ہو رہے ہیں اور اس سے نجات کا کوئی راستہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اگر آج عورت، مرد اور بلکہ پوری انسانیت کو ہر قسم کے ظلم و ستم اور زور و زبردستی سے نجات دلائی جا سکتی ہے تو صرف انبیاء علیہ السلام کے پیش کردہ نظریے اور دین و شریعت کے ذریعہ ہی دلائی جا سکتی ہے۔ اس کے بغیر کہیں سے انصاف کی توقع کرنا فضول ہے۔ تو آج کے درس میں مظلوم عورت کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔